الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ یہودیوں کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائیں جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ اگر کسی دو فریقوں میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اپنی قربانی رکھتے، اوپر سے آگ آتی، وہ آگ جس کی قربانی کو کھا جاتی تو اس کی بات سچی ہو جاتی، اور جس کی قربانی پڑی رہتی تو وہ جھوٹا ہو جاتا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف ہوا تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھی، اوپر سے آگ آئی جس نے قابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور اس طرح قابیل جھوٹا ثابت ہوا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد بھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی جب قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور کھلے عام بت پرستی شروع ہونے لگی، اس زمانے میں ایک قوم تھی جو ایک بت جس کا نام بعل تھا اس کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر قوم نے انکار کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، اور شرط یہ رکھ دی کہ اگر نبی ہو تو اپنی قربانی پیش کرو، اگر تمہاری قربانی منظور ہوئی تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک بیل کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آگ بھیجی اور وہ قربانی کو کھا گئی، مگر قوم نے یہ نشانی دیکھ کر بھی انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اور جا کر بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ شخص ہمیں بت کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ بادشاہ بھی عیش پرست تھا، اس نے ایک اپنی محبوبہ کافر کے کہنے پر کیا کیا کہ آپ کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، مگر آپ بھاگ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور وہیں پر پناہ لی۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے، غور و فکر کی بات کیا ہے کہ جب انسان کے دلوں پر، دماغ پر پہرے لگ جاتے ہیں شیطانیت کے، تو وہ اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، وہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، چاہے اس کے سامنے سچے دلائل موجود ہوں، چاہے اس کا دل بھی گواہیاں دے، اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنکھوں سے سچ کو اور کانوں سے سچ کو نہ دیکھ رہا ہوتا ہے نہ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔